دفاعی چیمپئن اسلام آباد یونائیٹڈ کا فاتحانہ آغاز PSL-10 کے افتتاحی مارکے میں لاہور قلندرز کو آؤٹ کلاس کر دیا. یک طرفہ مقابلے میں 8 وکٹ سے میدان مارا. پنڈی میں 140 رنز کا ہدف 18ویں اوور میں پار لگا دیا. اولن منرو کی جارحانہ 50. سلمان علی آغا نے بھی ساتھ دیتے ہوئے میچ فنش کیا. اسلام آباد کی دعوت پر لاہور کی ٹیم پہلے کھیل کر آخری اوور میں 139 پر ڈھیر ہوئی تھی. 4 شکار کرنے والے جیسن ہولڈر میچ کے ہیرو قرار. میگا ایونٹ کے تمام میچز دیکھے اے سپورٹس پر براہ راست. If you know the condition as well, still you have executed your plans, and I think as a bowling, we did it very well. We know fans are not happy with us, but still, if you saw the full crowd, it's still they love us. بالرز نے بہترین پرفارمنس دی. امید ہے ٹیم کارکردگی کا تسلسل برقرار رکھے گی. اسلام آباد یونائیٹڈ کے کپتان شاداب خان کی میچ جیتنے کے بعد گفتگو. کہا فینس ناراض ہیں لیکن پھر بھی سپورٹ کرنے آئے. امید ہے تمام کھلاڑی PSL کھیل کر پرفارم اور فارم بحال کریں گے. لاہور قلندرز کے کپتان شاہین آفریدی کا کہنا ہے ایونٹ کا پہلا میچ ہمیشہ مشکل ہوتا ہے. یقین ہے ٹیم اگلے میچ میں کم بیک کرے گی. خوشی ہے عبداللہ شفیق اور آصف آفریدی نے زبردست پرفارمنس دی. پاکستان سپر لیگ کی دہائی کا شاندار جشن. پنڈی میں چھا گئے کرکٹ کے رنگ. سیزن 10 کے پہلے میچ سے قبل رنگ افتتاحی تقریب. فلائنگ مین نے دھماکے دار انٹری دے کر ٹرافی سٹیج تک پہنچائی. لیجنڈ گلوکار آبدہ پروین نے صوفیانہ کلام سے سما باندھا. ینگ سٹنرز نے تماشائیوں کا جوش بڑھایا. راک سٹار علی ظفر نے لہو گرمایا. ابرار الحق نتاشا بیگ نے آفیشل اینتھم گا کر سب کو جھومنے پر مجبور کر دیا. تقریب کے اختتام پر آتش بازی کے شاندار مظاہرے نے پنڈی کا آسمان رنگوں سے روشنیوں سے نہلا دیا. صدر مملکت آصف علی زرداری صحتیاب اسپتال سے چھٹی مل گئی. صدر مملکت آصف زرداری کا کورونا ٹیسٹ منفی آنے کے بعد انہیں اسپتال سے ڈسچارج کیا گیا. صدر کے ذاتی معالج ڈاکٹر عاصم حسین کہتے ہیں ڈاکٹرز نے صدر زرداری کو مزید فزیوتھراپی کا مشورہ دیا ہے. صدر مملکت 10 روز سے زائد اسپتال میں زیر علاج رہے. صدر مملکت آصف زرداری اسپتال سے بلاول ہاؤس کراچی منتقل. انہیں عید الفطر کے دوسرے روز نواب شاہ سے کراچی منتقل کیا گیا تھا. پاکستان سے 1.5 لاکھ ہنرمندوں کو بیلاروس بھیجنے پر اتفاق. وزیراعظم کی بیلاروسی کمپنیز کو معدنیات کے شعبے میں سرمایہ کاری کی دعوت. میزبان صدر کے ہمراہ پریس کانفرنس میں وزیراعظم نے کہا دونوں ملکوں میں تجارت اور دو طرفہ تعاون بڑھانا چاہتے ہیں. زراعت اور پبلک ٹرانسپورٹ کے شعبے میں پاکستان بیلاروس سے استفادہ کرے گا. پاکستان اور بیلاروس میں معاہدوں اور مفاہمتوں کی یادداشتوں پر دستخط. دونوں میں فوجی تعاون بڑھانے کا معاہدہ ہو گیا. الیکٹرک گاڑیوں بسوں کی تیاری غذائی تحفظ شعبے میں تعاون بڑھانے پر اتفاق. ایوان آزادی پہنچنے پر بیلاروس کے صدر نے وزیراعظم شہباز شریف کو گلے لگایا. شہباز شریف کو گارڈ آف آنر دیا گیا. وزیراعظم نے پرتپاک استقبال پر شاندار مہمان نوازی پر شکریہ ادا کیا. وزیراعظم بیلاروس کا دورہ مکمل کر کے لندن پہنچ گئے. وزیراعظم خصوصی تیاری کے ذریعے لوٹن ایئرپورٹ پہنچے. جوڈیشل کمیشن نے جسٹس علی باقر نجوی کو سپریم کورٹ جج تعینات کرنے کی سفارش کر دی. PTI کے 2 ممبران نے تقرری کی حمایت میں ووٹ دیا. چیف جسٹس یحییٰ آفریدی کی زیر صدارت جوڈیشل کمیشن کے اجلاس رائے کا کہنا ہے چیف جسٹس یحییٰ آفریدی، جسٹس منصور علی شاہ، جسٹس منیب اختر اور جسٹس جمال مندوخیل نے جسٹس علی باقر نجوی کی مخالفت میں ووٹ دیا. اجلاس میں لاہور ہائی کورٹ کے 5 سینئر ججز کے ناموں پر غور ہوا. جسٹس ریٹائرڈ مقبول باقر سندھ سے ممبر جوڈیشل کمیشن تعینات ہوئے. جسٹس ریٹائرڈ شوکت عزیز صدیقی، جسٹس ریٹائرڈ شاکر اللہ جان اور بلوچستان ہائی کورٹ سے جسٹس ریٹائرڈ نذیر لانگو ممبر جوڈیشل کمیشن تعینات کر دیے. نہروں پر بحث کا مطالبہ. قومی اسمبلی کا اجلاس کورم پورا نہ ہونے پر ملتوی. اسپیکر ایاز صادق کا اپوزیشن کے رویے پر افسوس کا اظہار. کہا پیر کو نہروں پر بات کرنا تھی، اپوزیشن نے بائیکاٹ کیا. آج اپوزیشن کہہ رہی ہے نہروں پر بات کرنی ہے. اپوزیشن کارروائی چلنے نہیں دے گی تو
ایوان میں بحث کیسے ہوگی؟ اپوزیشن لیڈر عمر ایوب کہتے ہیں اسپیکر قومی اسمبلی نے ایوان میں غلط بیانی کی. ہم نے نہروں کے معاملے پر قرارداد پیپلز پارٹی کے بعد نہیں بلکہ 12 مارچ کو ہی جمع کرا دی تھی. گزشتہ روز دوبارہ جمع کرائی مگر بات نہیں کرنے دی گئی. پیپلز پارٹی نہروں کے معاملے پر 2 نمبری کر رہی ہے. یہ سب صدر آصف علی زرداری کی منظوری سے ہو رہا ہے. پریزیڈنٹ صاحب کی میٹنگ سے لے کے کوئی ایکٹیویٹی ایسی نظر نہیں آئی ہے کہا گیا ہو ہم اس منصوبے کو, ورنہ یہ سٹیٹمنٹ تو آ جانی چاہیے تھی جب 8 جولائی کو پریزیڈنٹ صاحب کی میٹنگ ہوئی ہے تو 9 جولائی کو ڈس ایسوسیٹ کر لیتی پیپلز پارٹی. پیپلز پارٹی عوامی مقبولیت کی خاطر کناز کی مخالفت کر رہی ہے. لیگی سینیٹر عرفان صدیقی نجی ٹی وی چینل سے گفتگو کا صدر کی میٹنگ کو 9 ماہ ہو گئے. پیپلز پارٹی نے کبھی ایک لفظ نہیں کہا. سندھ میں ایک موومنٹ چلی اور پیپلز پارٹی کو خطرہ پیدا ہو گیا. اب اپنا بورڈ بچانے کے لیے پیپلز پارٹی کو اس تحریک کا حصہ بننا پڑا ہے. وزیر اطلاعات سندھ شرجیل میمن کا سخت ردعمل. بولے نون لیگ کے چند لوگ قانون سے لا علم ہیں. ہمارا موقف واضح ہے, نہریں نہیں بننے دیں گے. عرفان صدیقی نے آئین نہیں پڑھا تو سینٹ میں بیٹھنے کا اختیار نہیں. پی پی رہنما آغا رفیع اللہ کہتے ہیں نون لیگ کا پرانا وتیرہ ہے, یہ اپنے مقاصد پورے کر کے پیٹ میں چھرا گھومتے ہیں. ہم ایکسچینج لائسنسنگ کریں, ان کو لائسنسنگ فی لے اور اس پہ ایک ریزنیبل اماؤنٹ کی کوئی ٹیکسیشن پالیسی لے کے آئیں جہاں پہ لوگ جو ہے باقی ملکوں میں جا کے فار انسٹنس اپنی کرپٹو آف لوڈ نہ کریں, یہیں پہ آف لوڈ کریں کہ آپ کے پاس ایف ڈی آئی ہے. آپ کے لوگ ابھی جو چھپ چھپ کے کام کر رہے ہیں, ڈر ڈر کے کام کر رہے ہیں, وہ ٹیکس بریکٹ میں آنا چاہیے. پاکستان میں کرپٹو کرنسی کو قانونی شکل دینے سے معیشت کو فائدہ ہوگا. بھوٹان جی ڈی پی کا 30% کرپٹو سے حاصل کر رہا ہے. سی او پاکستان کرپٹو کونسل بلال بن ثاقب کی پروگرام اعتراض میں گفتگو کہتے ہیں اے آئی اور بلاک چین میں پیچھے رہ گئے تو ہم واقعی بہت پیچھے رہ گئے. بھارت بلاک چین میں ہم سے 4 سال آگے ہیں. ہمارے نوجوانوں کو اے آئی اور بلاک چین کے میدان میں آگے بڑھنا ہوگا. کرپٹو کرنسی کو قانونی شکل دی جاتی ہے تو معیشت بوسٹ کرے گی. کرپٹو سے متعلق ہماری حکومت کو ایک پالیسی پر دستخط کرنے. Excited to lead the team, but to come to a team of quality people. Goals this year are simple, is just to try and obviously win as many games as we can and lift that trophy. مرحلہ وار آگے بڑھنا چاہتے ہیں. پہلا مقصد ملتان سلطان کے خلاف میچ جیتنا ہے. کراچی کنگز کے کپتان ڈیوڈ وارنر کی پریس کانفرنس. کہا پی ایس ایل کا حصہ بننے پر خوش ہوں, مثبت کرکٹ کھیل کر جیتنے کی کوشش کریں گے. کراچی کے شیر اور ملتان سلطانز آج نیشنل اسٹیڈیم میں ٹکرائیں گے. میچ سے قبل کنگز کے کھلاڑیوں نے فائنل پریکٹس سیشن میں تیاریوں کو حتمی شکل دی. آج شیڈول پہلے میچ میں پشاور زلمی اور کوئٹہ گلیڈیٹرز میں جوڑ پڑے گا. اس دفعہ کراچی کی ٹیم بڑی اسٹرانگ تگڑی لگ رہی ہے. تینوں میں سے 2 ٹیمیں فائنل میں آ سکتی ہیں. ان 3 میں سے 2 ٹیمیں ٹھیک ہے. آئدر اٹس گوئنگ ٹو بی ملتان یا اسلام آباد اور کراچی. ایچ پی ایل پاکستان سپر لیگ کا 10واں سیزن. ساتھ ہے کرکٹ کا مقبول ترین پروگرام ہر لمحہ پرجوش. سابق اسٹار کرکٹرز باسط علی اور کامران اکمل کا تجزیہ. پہلے شو میں بنے مہمان اداکار عدنان صدیقی. کہا کراچی کنگز میں بہترین کھلاڑی شامل ہیں. فائنل ملتان کا مقابلہ اسلام آباد یا ملتان اور کراچی کنگز کے درمیان ہو سکتا ہے. پی ایس ایل میں کراچی کے کپتان ڈیوڈ وارنر سب سے بہترین ہیں. پاکستانی ٹیم میں فخر زمان میرے پسندیدہ کھلاڑی ہیں. باسط کو کھیلتے دیکھ کر لگتا تھا کہ واقعی جیت کے لیے کھیل رہے ہیں. عادی اور مصطفیٰ چودھری نے لگایا کامیڈی کا تڑکا, سب کو خوب ہنسایا. انشاءاللہ اس دفعہ لگتا ہے کہ ہماری مینجمنٹ نے ٹیم جو ہے نا اچھی بنائی ہے. ہماری ٹیم کمبینیشن از گڈ فار کراچی. ٹیم بہترین اور اچھی وہ ہوتی ہے جس کی بینچ از ایز اسٹرانگ ایز دا پلئنگ 11. اور ہماری بینچ بہت اسٹرانگ ہے. ہمارا اگر اوپننگ اسٹرانگ ہے ہماری, تو ہماری بینچ میں بھی اتنی ہی اسٹرانگ ہے.
کراچی بہت تیز ہے، اس لیے ٹیم بھی اس مرتبہ تیز کھیلنے والی بنائی ہے۔ کراچی کنگز کی بینچ اس مرتبہ مضبوط ہے، ہماری اوپننگ بھی مضبوط ہے۔ حسن علی کی باتوں سے لگ رہا تھا ان کی توجہ زیادہ کراچی اور لاہور کے میچز پر ہے۔ آنر کراچی کنگز سلمان اقبال کہتے ہیں پی ایس ایل ایک قومی ایونٹ ہے، اچھی بات ہے، اس مرتبہ کراچی اور ملتان کے درمیان بھی ماحول بنے گا انشاءاللہ۔ اس مرتبہ بہت امید ہے، بیٹنگ پر بہت توجہ دی گئی ہے۔ کراچی کنگز کی بیٹنگ 60% اور بالنگ 40% ہے، فیلڈنگ بہت مضبوط ہے۔ امریکہ میں موجود تمام غیر ملکیوں کے رجسٹر ہونے کی ڈیڈ لائن قریب آ رہی ہے۔ 30 دن سے زیادہ رہنے والوں کے لیے رجسٹریشن لازمی ہوگی۔ ترجمان وائٹ ہاؤس کیرولائن لیوٹ کہتی ہیں امریکی سلامتی کے لیے ہر غیر ملکی کی جانچ پڑتال ناگزیر ہو چکی۔ نئے کانگریس بل کے تحت ووٹر کو امریکی شہریت کا ثبوت دکھانا ہوگا۔ صدر ٹرمپ سعودی عرب اور دیگر ملکوں کے دورے پر روانہ ہو رہے ہیں۔ 75 ملک ٹیرف پر بات چیت کے لیے تیار۔ غزہ والوں پر ایک اور قیامت خیز دن، اسرائیلی حملوں میں 7 بچوں سمیت 13 فلسطینی شہید ہو گئے۔ بچوں کی ہلاکتیں خان یونس میں ایک گھر پر بمباری میں ہوئی، بیت اللہ میں بھی بمباری سے 2 شہری شہید ہو گئے۔ اسرائیلی فوج نے غزہ میں 40 حملوں کا اعتراف کیا ہے۔ غزہ میں 36 اسرائیلی حملے ایسے تھے جن میں صرف خواتین اور بچوں کو نشانہ بنا کر شہید کیا گیا۔ اقوام متحدہ کے انسانی حقوق کے دفتر نے اسرائیل کی ایک اور درندگی سے پردہ اٹھا دیا۔ جرمن کمشنر برائے انسانی حقوق نے بتایا اسرائیلی فوج نے 23 مارچ کو 15 طبی کارکنوں کو جان بوجھ کر نشانہ بنایا اور گولیوں سے چھلنی کر دیا۔ جنین شہر کے محاصرے کو 80 دن گزر چکے ہیں۔ خوراک اور ادویات نہ ملنے کی وجہ سے اموات میں اضافے کا خدشہ۔ فلسطینیوں پر اسرائیلی مظالم کے خلاف پاکستان بھر میں احتجاج، نماز جمعہ کے بعد مختلف شہروں میں مظاہرے اور ریلیاں۔ لاہور میں جماعت اسلامی کا یکجہتی غزہ مارچ۔ حافظ نعیم الرحمان نے خطاب میں کہا عرب ممالک یاد رکھیں اسرائیل ان کو بھی نہیں چھوڑے گا۔ فلسطین اور پاکستان نظریے کی بنیاد پر ایک ہیں۔ فلسطین پر جو بھی میلی نظر ڈالتا ہے اس سے ہماری لڑائی ہے۔ غزہ میں قتل عام ہو رہا ہے، انسانی حقوق کے چیمپئن کہاں ہیں؟ جہاد کے لیے فتویٰ آ چکا ہے تو مسلم ممالک پر جہاد واجب ہے۔ حکومت علماء سے مشورہ کر کے قوم میں فلسطین پر یکجہتی پیدا کرے۔ حماس کا دفتر کھول کر مسلم ممالک کو اکٹھا کیا جائے۔ کراچی میں بیت المقرب مسجد کے باہر جماعت اسلامی کا مظاہرہ۔ منم مظفر نے کہا غزہ کا مسئلہ صرف عرب کا نہیں، پوری امہ کو جواب دینا پڑے گا۔ لوئر دیر کے علاقے تیمرگرہ میں انتہائی مطلوب دہشت گرد ہلاک۔ ISPR کا کہنا ہے حفیظ اللہ عرف کوچوان کے سر کی قیمت 1 کروڑ روپے مقرر تھی۔ ہلاک خارجی بے گناہ شہریوں اور سیکیورٹی فورسز پر حملوں میں ملوث تھا۔ کامیاب کارروائی پر وزیر اعظم اور وزیر داخلہ کا سیکیورٹی فورسز کو خراج تحسین۔ کراچی میں AVLC نے تعاقب کے بعد کار لفٹر کو فائرنگ کے مبینہ مقابلے میں ہلاک کر دیا۔ SSP AVLC کے مطابق کار لفٹر ندیم شیخ نے ملیر سٹی میں ساتھی کی مدد سے شہری کو کار سمیت اغوا کیا۔ کار مالک کو گرو مندر کے قریب چھوڑ کر فرار ہو گیا۔ AVLC نے ملزمان کا تعاقب کیا اور گلبہار کے قریب فائرنگ کے تبادلے میں ندیم شیخ ہلاک اور اس کا ساتھی فرار ہو گیا۔ ہلاک ملزم سے اسلحہ اور چھینی گئی کار برآمد۔ کراچی کے ضلع وسطی میں ایک روز کے لیے دفعہ 144 نافذ۔ کمشنر کراچی نے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ دفعہ 144 سیاسی جماعت کی ریلی کے پیش نظر نافذ کی گئی۔ ضلع وسطی میں ریلی، احتجاج اور 5 سے زائد افراد کے جمع ہونے پر پابندی ہوگی۔ خلاف ورزی پر پولیس کو مقدمہ درج کرنے کے احکامات بھی جاری۔ SSP سینٹرل کی جانب سے دفعہ 144 کی درخواست کی گئی تھی۔